بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے سہاگ رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اور کیسے کرنا چاہیے، وہ تمام طریقہ کار بتائیں گے جس کی ہمیں شریعت اسلامی بھی اجازت دیتی ہے، تاکہ ہماری پوری بقیہ زندگی آپسی الفت و محبت کے ساتھ گزر سکے۔ ناظرین گرامی، قبل اس کے کہ میں آپ کو پوری طریقہ کار بتاؤں، آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازم سے کلک کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، مصنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ درد اور غم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے، اور غم کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفہ تحائف دے کر اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے۔ دودھ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ شوہر پہلے خود کچھ کھائے پیے یا پھر اس کے بعد دلہن کو کھلائے پلائے، دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دولہے کو پینے کے لیے دے دے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد جب دلہن دولہے سے کچھ مانوس ہو جائے تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی عورت سے شادی کرو یا کوئی غلام خریدو یا کوئی جانور خریدو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہتے ہوئے برکت کی دعا کرو، اور یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها ومن شر ما جبلتها علیہ۔ یا اللہ، میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر چاہیں تو دونوں میاں بیوی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ اب اگر دونوں میں سے کوئی ہم بستر ہونے کی خواہش رکھتا ہو تو یاد رہے کہ دلہن شب زفاف یعنی سہاگ رات کو لے کر دوسروں سے بے بنیاد باتیں سن کر بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت ذہنی اپج سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ ہر دلہن کو اپنے ذہن سے بے بنیاد افواہ کو نکال کر اپنے دل میں موجود ڈر کو نکال دینا چاہیے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ شادی سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اسی لیے شیطان شادی شدہ جوڑے سے بہت جلن رکھتا ہے۔ یہی وہ شیطان جو زنا کو لوگوں کے لیے آسان اور پرلطف بنا کر پیش کرتا ہے، اور جب نکاح کے ذریعے حلال ہونے کے بعد ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کو مشکل بنا کر دلہن کے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے۔ لہذا دلہن کو شیطانی وسوسے کا شکار ہونے کے بجائے اللہ کے بنائے ہوئے بہترین نظام پر راضی ہونا چاہیے۔ یاد رہے، اگر دلہن کی یہ ذہن بن جائے تو اس کے لیے واقعی سہاگ رات سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہو سکتی۔ دلہے کو چاہیے کہ دلہن کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرے، ہنسی مذاق کچھ اس انداز سے کرے کہ وہ مسکرانے پر مجبور ہو جائے، دلہن کے حسن و جمال اور اس میں موجود خوبیوں کی کھل کر تعریف کرے۔ جب وہ دلہے سے پوری طرح متاثر ہو جائے اور خوش بھی ہو تو اب ایسے صورت میں چاہیے کہ ہم بستری کرے یا ویسے ہی ہنسی مذاق میں رات گزار دے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم بستری کرے۔ ہاں، اگر ہم بستر ہونے کا ارادہ ہو تو دلہن کو ہم بستر ہونے سے پہلے والے امور جیسے بوس و کنار وغیرہ کے ذریعے ذہنی طور پر تیار کر لے، اس طرح وہ معمولی تکلیف کے احساس کے ساتھ زندگی کی سب سے بہترین خوشی محسوس کرے گی۔ لہذا بوس و کنار بہت ضروری ہے، یہی سنت بھی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ تاکہ تو اس سے کھیلتا، وہ تجھ سے کھیلتی، تو اسے ہنساتا، وہ تجھے ہنساتی۔ لہذا بوس و کنار سے بخیلی نہیں کرنی چاہیے، بوس و کنار، کیونکہ بوس و کنار سے محبت بڑھتی ہے۔ اب جب جماع کے لیے مکمل تیار ہو جائیں تو جماع کے وقت دلہا دلہن یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان دونوں کو بچہ پیدا ہوگا تو وہ شیطان کے ضرر اور نقصان سے
محفوظ رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔